الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بالله ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم ودعا بدعوتهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس بابرکت اجلاس کے صدر محترم جناب مفتی مجیب اللہ صاحب، دیگر علماء کرام اور آپ تمام عزیز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، آپ سب جس جذبے اور ارادے کے ساتھ اور جس حسن نیت کے ساتھ یہاں جمع ہیں اور یہاں کے نوجوانوں نے جس احساس کے ساتھ یہ اجلاس رکھا ہے، اس پر میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک حدیث پاک میں یہ بات آئی ہے، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ستکون فتن کقطع اللیل المظلم، کہ ان قریب ایسے فتنے ظاہر ہوں گے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے۔ خطرناک فتنے، خطرناک قسم کی گمراہیاں سماج میں، معاشرے میں، مسلمانوں کے درمیان ظاہر ہوں گے۔ ایسے فتنے ہوں گے کہ لوگوں کی عقل حیران ہو جائے، لوگ ان فتنوں کی یلغار کی وجہ سے پریشان ہو جائیں۔ آج آپ دیکھیے کہ یہ امت کتنے فتنوں کے درمیان گھری ہوئی ہے اور کیسے کیسے خطرناک حالات ہم پر آ رہے ہیں۔
کہیں کفر و شرک کی یلغار ہے، کہیں ارتداد کا سیلاب ہے، کہیں فکری گمراہیاں ہیں، اور کہیں ایمان والوں کا بھیس بنا کر خود ایمان کو لوٹنے والوں کی کثرت ہے۔ ایسے لوگ جو ہماری آپ کی طرح اللہ کا نام لے رہے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، لیکن ان کے دل مومن نہیں، اور وہ اپنے اوپر بھیڑ کی کھال پہنے ہوئے ایسے لوگ ہیں جو اندر سے بھیڑیے ہیں، ایمان کے لٹیرے، یقین کے دشمن، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرنے والے۔ یہ جو فتنے ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں، اس کی خبر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہمیں دی تھی، اور آج حضور کے ارشاد کی سچائی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ ہمارے آقا نے جو فرمایا تھا وہ حرف بحرف پورا ہو رہا ہے، سچا ثابت ہو رہا ہے۔ آج ہماری نسل کن راہوں پر جا رہی ہے؟ میں آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کو اللہ نے کچھ خوشحالی دی ہے، کچھ گنجائش دی ہے، مال کی کچھ وسعت دی ہے، وہاں ہمارے مسلمان بھائی ان کے جینے کا طرز، انداز، طریقہ کیا ہے؟ آپ کے اس خطے کو اگر اللہ نے نوازا ہے، غور کیجئے کہ آپ کے جوان کس راستے پر جا رہے ہیں۔ اگر مال کی تھوڑی سی وسعت مل گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیسہ آپ IPL میں اڑائیں، لہو لعب اور عیش و عشرت میں لگائیں۔ اگر اللہ نے سہولت دی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ روئے زمین پر رہتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کو اس کی معصیت میں استعمال کریں، گناہ اور نافرمانی میں استعمال کریں۔ تربیت نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری بہت سی بچیاں دین کا، ایمان کا، ضمیر کا، اپنے اخلاق کا سودا کر رہی ہیں، جا رہی ہیں کسی اور سمت میں جو ہمارا آپ کا طریقہ نہیں، جو ہماری آپ کی تہذیب نہیں۔ بے شرمی اور بے حیائی نے ارتداد کے دہانے کھول دیے، لیکن ہم اور آپ اپنی خوابگاہوں میں ہیں، عافیت قدوں میں ہیں، ہم آپ احساس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ جو فتنے ایک کے بعد ایک ابھر رہے ہیں، یہ وہی ہے جس کی خبر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ سَتَكُونُ فِتَنٌ كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے آئیں گے، مصیبتیں، تکلیفیں، بربادی اس طرح آئے گی جیسے تسبیح ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے دانے پر دانہ گرتا ہے۔ پے در پے مصیبت آئے گی، اور جن پر مصیبت آئے گی وہ بے فکر، لاپرواہ، غافل بن کر جئیں گے، یہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ کیا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری اور آپ کی بنیادی ذمہ داری یہ نہیں تھی کہ ہم کم از کم اپنے ملک سے قادیانی فتنے کو ہمیشہ ہمیش کے لیے ختم کر دیتے؟ کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں تھی
کہ جو جھوٹے مدعی نبوت پیدا ہو رہے تھے ہم اسی وقت ان کا سر کچل دیتے، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ جب کوئی معاملہ پیش آتا ہے دیکھو اور انتظار کرو کہ پالیسی پر ہم عمل کرتے ہیں، دیکھا جائے گا، غور کیا جائے گا، سمجھا جائے گا، اور اگر کوئی عالم ذرا اصرار کرنے لگا تو ہمارے بعض مالدار مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، پتہ نہیں کوئی اتنے حساس ہو رہے ہیں، کہیں مسجد میں تقریر ہو گئی متولی صاحب کی طبیعت خراب ہونے لگی کہ ایسی بات مت کہیے، ویسی بات مت کہیے۔ یہ ہمارے بعض متولی بھی جو ہوتے ہیں مسجدوں کے، اللہ معاف کرے، وہ آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے، ان کے بارے میں تو کچھ زیادہ کہنا جو ہے اپنی عزت خطرے میں ڈالنا ہے، لیکن میرے لیے مشکل یہ نہیں ہے کہ میں کہیں کا امام ہوں جو نکالا جاؤں گا، تو اس لیے اللہ کا کرم ہے، عافیت ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں الف کا نام بھالا نہ جانے لیکن ہیں متولی حضرت۔ ایک امام صاحب کا انٹرویو ہو رہا تھا، بڑی مسجد، متولیوں کی کئی متولی حضرات، پوری جماعت موجود، اور ظاہر ہے کہ ان کو کچھ زیادہ سمجھ نہیں تھی، لیکن سوال پہ سوال، جن عالم سے سوال ہو رہا تھا وہ بیچارے پریشان ہو گئے، امامت کے لیے انٹرویو ہو رہا تھا۔ ایک متولی نے پوچھا کہ قرب قیامت کی کوئی نشانی بتا دیجیے، تو انہوں نے بھی پلٹ کے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ جیسے نااہل متولی بنا دیے جائیں، یہ سب سے بڑی قرب قیامت کی نشانی ہے۔ اور واقعی حدیث میں آیا ہے اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب نااہلوں کو دے دیا جائے منصب سمجھ لو قیامت آ رہی ہے۔ نااہل لوگوں کے ہاتھ میں زمام قیادت نہ دیجیے۔ قرآن پاک میں ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو۔ جو آدمی نظام چلا سکے، جو سمجھ سکے کہ فتنے کیا ہیں، جو سمجھ سکے کہ کب امت کو کس چیز کی ضرورت ہے، جو علماء کرام کا ساتھ دے سکے، جو علماء کی آواز میں آواز ملا سکے، جس کے اندر امانت کی حفاظت کا جذبہ ہو، وہی اس لائق ہے کہ آپ اسے مسند پر بٹھائیں۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها، اللہ کا حکم ہے کہ امانتیں اہل لوگوں کے سپرد کرو۔ تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فتنہ پیدا ہوا اور اس پر کچھ بات ہونے لگی، لوگ کہتے ہیں کہ اس پر گفتگو مت کیجیے، اس پر بیان مت کیجیے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے فتنے آگے بڑھ کر طوفان بن جاتے ہیں، مصیبتیں لے آتے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ شکیل ابن حنیف کا فتنہ پیدا ہوا شروع دور میں، جب علماء نے کہا کہ اس کو مٹانا چاہیے، اس کے خلاف بیانات ہونے چاہیے، واضح کرنا چاہیے امت کے سامنے کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، تو ہمارے بعض مسلمان بھائی کھڑے ہو گئے کہ نہیں، ابھی جانے دیجئے، اس کی تشہیر ہوگی، پروپیگنڈا ہوگا، ابھی اس پر کوئی بات مت کیجئے، جلسہ مت کیجئے، بیان مت کیجئے، تحریر مت لکھیے، مضمون مت لکھیے، بس انتظار کیجئے، استخارہ کیجئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آج آپ کے دروازوں تک یہ فتنہ پہنچ چکا ہے، آپ کے علاقوں تک یہ فتنہ پہنچ چکا ہے، اور ہمتیں اس قدر بڑھ گئی کہ پڑے گاؤں اورنگ آباد میں جو ہمارے مالیگاؤں سے قریب ہے، جہاں ان لوگوں کا مرکز ہے، وہاں ابھی 2 دن پہلے ان بدماشوں نے مسلمانوں پر پتھراؤ کیا، مسلمانوں کو زخمی کیا۔ اس قدر ہمت بڑھ گئی کہ علماء پر حملے کر رہے ہیں، اور
بڑے بڑے لوگوں کو، عقل مند لوگوں کو، عالموں کو اپنے جال میں پھنسا رہے ہیں، جاہلوں کو نہیں۔ ابھی ہمارے مولانا ضیاء الدین صاحب تقریر کر رہے تھے، تبلیغی جماعت کے لوگوں کو یہ پھنسا رہے ہیں، کالج کے پڑھے ہوئے لوگوں کو۔ وہ ہوتے تو میں ان کو بتاتا کہ صرف ان پر نہیں، ہمارے علماء کے عقائد پر حملہ کر رہے ہیں اور ان کو اپنا ہم نوا بنا رہے ہیں۔ ناگپور سے ایک عالم کو لے کر آئے جو ہماری ایک بنیادی مرکزی درسگاہ کے فارغ، یہ کسی چھوٹے موٹے مدرسے سے پڑھے ہوئے نہیں، ہماری بنیادی مرکزی درسگاہ کے فاضل، ان کو لوگ لے کر آئے اور بتایا کہ یہ شکیلی ہو گئے، یہ شکیلیت کا پرچار کر رہے ہیں، بیوی بچوں کو، پڑوسیوں کو، ارد گرد کے لوگوں کو شکیلی بنا رہے ہیں۔ میں نے باضابطہ بات چیت کی، 2 گھنٹے تک وہ بحث کرتے رہے، میں سمجھاتا رہا، اور بالآخر وہ مان گئے کہ میں غلطی پر ہوں، گمراہی پر ہوں، اور میں توبہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ مجھ سے بیعت بھی ہو گئے رات کو۔ لیکن آپ کو دردناک بات بتاتا ہوں کہ 1 مہینے کے بعد میں نے معلومات لی تو پتہ چلا کہ وہ اپنے علاقے سے غائب ہو گئے اور شکیلیوں کے پاس چلے گئے۔ اور آپ غور کیجئے کہ ہماری بنیادی مرکزی درسگاہ کا فاضل ہے، عالم ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، اس کے باوجود وہ اس بات کا قائل ہے کہ حضرت عیسیٰ یہی شکیل ابن حنیف، حضرت مہدی یہی شکیل ابن حنیف۔ یہ بھی آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے دونوں دعوے ہیں، صرف ایک نہیں ہے، یہ 2 in 1 ہے۔ حضرت مسیح، حضرت مہدی دونوں کا دعوے دار ہے۔ اس نے سوچا ہوگا کہ ایک ہی دعویٰ کر کے کیا ملے گا، چلیے جب تک نہیں ہے، جہنم میں جا نہیں ہے تو ذرا گہرائی میں جائیے، اوپر رہ کے کیا فائدہ ہے، اس لیے دونوں دعوے کیے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا چھوٹا بھائی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک کے بعد ایک 52 دعوے کیے، میں ذلی نبی، میں بروزی نبی، میں مجدد، میں مسیح، میں مثل نبی، پھر میں نبی، پھر میں نبی الانبیاء، پھر میں مثل حسین، یہاں تک کہتے کہتے کہہ دیا کہ میں اللہ میاں کی بیوی بھی ہوں۔ یہ بھی لیجیے، یہ بھی کہا اس نے، دعویٰ ہے اس کا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک دعویٰ یہ ہے کہ میں اللہ میاں کی بیوی ہوں۔ اب لوگوں کی عقل حیران ہے کہ بھئی پہلے یہ تو طے کر دیجئے کہ آپ مذکر ہیں کہ مؤنث ہیں، اسی میں مسئلہ ہے ابھی۔ ارے جو بیوی ہوگا وہ مرد ہوگا یا عورت ہوگی؟ تو آپ کہہ رہے ہیں میں اللہ میاں کی بیوی بھی اور پھر میں نبی بھی، تو آپ کیسے نبی بن گئے جب آپ یہی طے نہیں کر پا رہے ہیں کہ میں ادھر کے خانے میں ہوں کہ ادھر کے خانے میں ہوں؟ ابھی یہی طے نہیں۔ اور خبط الحواس اتنا کہ صدری پہنتا تھا اور بار بار پیشاب آتا تھا، تو مرزا غلام احمد قادیانی ایک جیب میں صدری کے استنجا کے لیے مٹی کے ڈھیلے رکھتا تھا، اور دوسری جیب میں میٹھا کھانے کا بہت عادی تھا تو گڑ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رکھتا تھا، کھاتا رہتا تھا۔ تو خبط الحواس ایسا تھا کہ کبھی کبھی گڑ سے استنجا فرماتا تھا اور مٹی کے ٹکڑے نگلتا رہتا تھا، گڑ کے ڈلی سمجھ کر مٹی کے ٹکڑے پھینکتا رہتا تھا۔ یہ صورتحال تھی۔ عقل کے اندھوں کو دیکھیے کہ ایسے کو نبی مان رہے ہیں، ایسے کو پیغمبر تسلیم کر رہے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اس کو نبی مان لیا، اور آج بھی اس کے ماننے والے تبلیغ کر رہے ہیں، پرچار کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور ہمارے اس ملک میں ہی نہیں، پوری دنیا میں اس کے ہم نوا پھیلے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں اس کی جھوٹی نبوت کا پرچار جاری ہے۔ اور ایک بات میں بہت واضح طریقے سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چاہے اپنی ذمہ داری سمجھیں یا نہ سمجھیں، آپ اپنے اوپر عائد ذمہ داری ادا کریں یا نہ کریں، ہمارے علماء
اس طرح کے فتنوں کے مقابلے کے لیے اور تعاقب کے لیے آگے آئیں یا نہ آئیں، لیکن اسلام دشمن طاقتیں ہمیشہ طاق میں لگی رہتی ہیں۔ جہاں ایسے لوگ ان کو ملتے ہیں وہ ان کی پوری پشت پناہی کرتی ہیں۔ اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں میں انتشار کے لیے، انہیں نقصان پہنچانے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے ایسی باطل جھوٹی تحریکات کا ساتھ دیتی ہے۔ یہ شکیل ابن حنیف کس پردے کے اوٹ سے آج مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے؟ کون ہے اس کی پشت پناہی کرنے والا؟ یہی اسلام دشمن عناصر کھڑے ہوئے ہیں اس کے پیچھے، مدد کر رہے ہیں، مال سے بھی، طاقت سے بھی، افرادی قوت سے بھی، اور فتنہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہم آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے علاقے میں تو یہ فتنہ نہیں ہے۔ ارے اللہ کے بندو، کچھ تو ہوش کے ناخن لو۔ فتنے ہمارے دروازوں کی دہلیز تک آ چکے ہیں۔ کس غفلت میں آپ پڑے ہوئے ہیں؟ کس خوش فہمی میں آپ مبتلا ہیں؟ کس خیالی جنت میں آپ جی رہے ہیں؟ ہمارے نوجوانوں کے عقیدے کو ختم کرنے کے لیے اور ان کے دلوں میں کفر کی نجاست ڈالنے کے لیے ایمان کے لٹیرے سرگرم عمل ہیں۔ ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی ضرورت بھی باقی نہیں رہی۔ قرآن پاک میں صاف اعلان ہوا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اعلان کر دیا گیا کہ اللہ کا دین مکمل ہو چکا اور نعمت تمام کر دی گئی، اور قیامت تک کے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے چن لیا گیا۔ اب دین میں کوئی ترمیم نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی اضافہ نہیں، کوئی گنجائش اس کی باقی نہیں رہی کہ ایک نقطہ بھی بڑھایا جائے، کوئی گنجائش اس کی باقی نہیں رہی کہ احکام شریعت میں کوئی تبدیلی کی جائے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اعلان کر دیا گیا کہ زمین بدلے گی، آسمان بدلے گا، چاند سورج بدل سکتے ہیں، ویرانے آباد ہو سکتے ہیں اور آبادیاں ویران ہو سکتی ہیں، دنیا کے قوانین بدل سکتے ہیں، عدالتوں کا نظام تبدیل ہو سکتا ہے، حکومتیں آئیں گی جائیں گی، قوتیں قائم ہوں گی، مسمار ہو جائیں گی، زمانے میں لاکھ تبدیلیاں واقع ہوں گی، مگر سن لو اللہ کا نظام نہ کبھی بدلا ہے اور نہ کبھی بدل سکتا ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا قانون اپنی جگہ رہے گا، اللہ کا دین اپنی جگہ رہے گا۔ آج یہ آواز لگائی جا رہی ہے کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے، اور بڑی بڑی لمبی لمبی داڑھی والے لوگ بھی کہتے پھر رہے ہیں، لمبی ٹوپیاں لگا لے رہے ہیں، شیروانی پہن لے رہے ہیں، اور 2 فٹ کی داڑھی کے ساتھ فرماتے ہیں کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب۔ آپ صاف صاف ایسے لوگوں سے کہیے کہ اپنی داڑھی، اپنا کرتا، اپنی ٹوپی، اپنا پاجامہ، اپنی دینی شناخت، اپنا حلیہ، اپنا بھیس اپنے پاس رکھیے، اور ایسی غلط باتیں نہ بیان کیجیے جو قرآن کے خلاف، جو شریعت کے خلاف۔ سمجھ لیجیے اچھی طرح کہ دین ایک ہے اور وہ اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت اس دین میں رکھ دی ہے، اور انسانیت کی بہترین تعلیمات اور انسانیت کو نفع پہنچانے کے بہترین راستے اور تدبیریں اور نسخے اللہ نے ہمارے اس دین میں رکھے ہیں، اور سب سے زیادہ انسانیت کو فروغ دینے والا اگر کوئی دین ہے وہ اسلام ہے۔ اسی نے اعلان کیا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔
اس سے بڑھ کر انسانیت کی تعلیم کیا ہوگی؟ بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، گرتے ہوئے کو تھام لینا، مشکل میں پھنسے ہوئے انسانوں کی امداد کرنا، اسیروں کی رہائی کی کوششیں کرنا، جو انسان مصیبت زدہ ہو، فریادی ہو، اس کو نجات دلانے کی کوشش کرنا، جو یتیم اور یسیر ہو اس کے سر پر دست شفقت پھیرنا، یہ سب تعلیمات کس کے پاس؟ یہ انسانیت کس نے سکھائی ہے؟ اسلام سے بڑھ کر انسانیت کی پاسبانی اور پاسداری کرنے والا کوئی دین نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین بس اللہ کی نگاہ میں اسلام ہے، اور اسلام ایسا ہے جس میں اب نہ کوئی کمی نہ کوئی اضافہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها بعدی الا ہالک۔ او دنیا کے انسانوں، کان کھول کر سن لو کہ میں تم کو ایک ایسی صاف ستھری شریعت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے، یعنی اس دین میں کوئی کمی نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی عیب نہیں، اس شریعت میں کوئی خامی نہیں، کوئی اندھیرا نہیں، کسی قسم کا نقص نہیں، کوئی عیب نہیں۔ یہ شریعت ایسی ہے کہ لیلھا کنہارھا، اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح ہے، یعنی دنیا کے ہر نظام میں خامی خوبی کے ساتھ خامی ہوگی اور اجالے کے ساتھ اندھیرا ہوگا، مگر وہ نظام جو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اس میں اجالا ہی اجالا ہے، اس میں خوبی ہی خوبی ہے، اس میں کہیں کوئی اندھیرا نہیں۔ جب ایسا نظام مل چکا، ایسا دین مل چکا، ایسی شریعت مل چکی، اب ہمیں کس کی ضرورت باقی رہی؟ اسی لیے اعلان ہوا اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی کتاب نہیں اترے گی، اب کوئی شریعت نہیں آئے گی۔ اعلان ازلی ہے، ابدی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کا دین مکمل ہو چکا اور اس میں اب کسی کمی اضافے کی کوئی ضرورت نہیں، نبی کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جن کو آنا تھا وہ آ چکے، اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اب جب آپ نے اپنی ساری تعلیمات دنیا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دی ہیں اور دنیا آپ کی تعلیمات سے جگمگا اٹھی ہے، تو اب کس کی نبوت کی ضرورت باقی رہی؟ نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سمجھ لو میری اور مجھ سے پہلے کی انبیاء کی مثال سمجھ لو۔ یہ مثال ایسی ہے کہ کسی شخص نے خوبصورت مکان بنایا، ایک عمارت تعمیر کی، ایک محل بنایا، اور وہ محل اتنا عالی شان ہے، ایسا خوبصورت ہے، اتنا شاندار ہے کہ لوگ آ رہے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں اور دیکھ دیکھ کر رش کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ لوگ آ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اتنا خوبصورت مکان ہے مگر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، تو دیکھ کر کہتے ہیں ہلا وزعت هذه اللبنہ، یہ اینٹ کیوں نہیں رکھ دی گئی، یہ عمارت کیوں نہیں مکمل کر لی گئی؟ حضور نے فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں، اور سن لو یہ عمارت، یہ محل نبوت کی عمارت ہے، نبوت کا محل ہے، اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی اور وہ اینٹ اپنی جگہ رکھ دی گئی ہے۔ اب عمارت مکمل ہو چکی، محل پورا بن چکا، اب اگر کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو اس کی جگہ عمارت کے اندر نہیں ہے، اسے اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے۔ کسی کی جھوٹی نبوت چلے گی نہیں، چاہے کوئی آ جائے، بڑے سے بڑا انسان نبوت کا دعویٰ کرے، اس کی نبوت کا جھوٹا دعویٰ اس کے منہ پر مار دیا جائے۔ یہ جتنے جھوٹے مدعیان نبوت ہیں، یہ سب پیٹ کے غلام ہیں، یہ سب اپنی دنیا بنانے کے لیے میدان میں آئے ہیں، یہ سب صرف اور صرف گمراہ کن عقائد کے ذریعے ایمان والوں کا ایمان لوٹنا چاہتے ہیں۔ یہ گور شاہی فتنہ ہو یا شکیلیت کا فتنہ ہو یا قادیانیت کا فتنہ ہو یا بہائیت کا فتنہ ہو یا بابیت کا فتنہ ہو، یہ آج کل غامدیت چل رہی ہے۔ مرزا محمد علی نام کا ایک آدمی ہے، اس کے بیانات بہت ہمارے جوان سننے لگے،
بیٹھ کر یہاں وہاں کی باتیں کر رہا ہے، واحد تباہی بکواس کر رہا ہے. اور عجیب بات ہے کہ ہمارے جوانوں کو باتیں پسند آ رہی ہیں، اچھی لگ رہی ہیں. افسوس ہے آپ کی عقل پر کہ ایسے لوگ جن کو نہ دین کا پتہ، نہ شریعت کا پتہ، نہ جن کو قرآن پڑھنا آئے، نہ جن کو حدیث سمجھنی آئے، نہ عربی کی 2 لائن جان سکے، ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی اسکالر ہیں، یہ بڑے اچھے انسان ہیں، بہت علم والے ہیں، ان کی نگاہ بہت گہری ہے. عجیب، آپ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ لوگ بھیڑ کی کھال اوڑھے ہوئے بھیڑیے، یہ آپ کے عقیدے کی عمارت پر تیشہ چلانے والے لوگ ہیں، گمراہیاں پھیلا رہے ہیں. یہ وہ ہے جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى والعذاب بالمغفرہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خریدی ہے اور جنہوں نے مغفرت دے کر اللہ کے عذاب کا سودا کیا. یہ وہ لوگ ہیں. آپ ان کے فتنوں میں پڑ رہے ہیں، ان کے راستوں پر چل رہے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو بچائیے، باز رکھیے، اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے الگ کیجیے. حضرات علماء کرام سے جڑیے جو مستند عالم ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اہل دل ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے معرفت عطا کی ہے، جن کو اللہ نے روحانیت کی صحیح سمجھ دی. یہ جو گوہر شاہی فتنہ ہے یہ پھیلایا جا رہا ہے تصوف کے راستے سے، روحانیت کے نام پر. آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی، وہ بہت اس کے ویڈیو آتے ہیں اور ریاض گوہر شاہی کا اپنے آپ کو پیروکار بتاتا ہے اور طرح طرح کی باتیں، روحانیت کی باتیں، تصوف کی یہ نقطہ، وہ نقطہ، روحانیت کی یہ بات، تصوف کی یہ بات وہ بیان کرتا ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے مشائخ سے، اپنے علماء سے، اہل نسبت بزرگوں سے تعلق قائم کرنے کے بجائے ایسے لوگوں سے روحانیت کی تعلیم لینا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں سے تصوف سیکھنا چاہتے ہیں اور ان کی مکارانہ باتوں میں آ جاتے ہیں، ان کی چال بازی سمجھ نہیں پاتے. روحانیت کے راستے سے، تصوف کے راستے سے یہ فتنہ آ رہا ہے. اسی لیے میں اپنے علماء کو بھی متوجہ کرتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں لوگوں کو اہل اللہ سے جڑنے کی تلقین کیجیے. اگر آپ اپنے عوام کو نیک بندوں سے، صالحین سے، پرہیزگاروں سے، اولیاء کرام سے جوڑ کر رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کی اور بندیوں کے ایمان کی حفاظت ہو سکے اور وہ بچ سکیں گے. ورنہ پھر ایسے ہی گمراہ عقیدہ رکھنے والے لوگوں کا وہ شکار بن جائیں گے، ترنے والا بن جائیں گے. ہر علاقے میں عوام کو اہل دل سے، اہل نسبت علماء سے جوڑنا چاہیے. وہ ان سے تربیت پائیں، ذکر کی، اللہ تعالیٰ کے دھیان کی، اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرنے کی، تقوی و طہارت کی، پرہیزگاری کی. ہر علاقے میں ایسے ہمارے علماء ہیں، مشائخ ہیں جن سے آپ تربیت حاصل کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے نوجوانوں کو فرصت نہیں ہے کھیل تماشوں سے، لہو و لعب سے، موبائل اور انٹرنیٹ سے کہ وہ آئیں اور ذکر کی مجلس میں، روحانی مجلس میں، اصلاحی مجلس میں، تربیتی مجلس میں شرکت کریں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر موبائل ہی سے ہر چیز وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی سوال بھی دماغ میں آتا ہے تو بجائے عالم سے پوچھنے کے حضرت گوگل دامت برکاتہم سے پوچھتے ہیں، فوراً موبائل اٹھائیں گے اور سرچ کریں گے حضرت گوگل دامت برکاتہم العالیہ انہی سے. اور بیعت بھی ہونا ہے تو کسی بجائے صاحب نسبت شخص کے بیعت سے بیعت ہونے کے. ہمارے اکثر لوگ، میں ذرائع تفریح کہتا ہوں کہ ہمارے اکثر حضرات، نوجوان بھی، بعض علماء بھی ماشاءاللہ، ان کو بیعت ہونا ہوتا ہے تو وہ بجائے سلسلہ قادریہ چشتیہ میں بیعت ہونے کے سلسلہ عالیہ واٹسپیہ میں بیعت ہو جاتی ہے اور ان کا جو ہے وہ شجرہ موبائل سے ملتا ہے. تو جس کو دیکھیے کہاں بیعت ہے تو وہ سلسلہ عالیہ واٹسپیہ میں بیعت ہے، اسی میں دیکھ دیکھ کر ساری حکمتیں تدبیریں اختیار کر رہے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے
کہ ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. دل بن نہیں رہے ہیں، دل بن نہیں رہے ہیں. کان کھول کر سنیے، علم کا فیض عام نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے دل ویران ہیں، ہمارے دل غفلت سے لبریز ہیں، ہمارے دلوں میں خشیت نہیں، ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں، ہمارے دلوں میں اللہ کی ویسی تعظیم نہیں، وہ محبت الہی نہیں جو انسان کو آگے بڑھاتی ہے. کسی کا شعر ہے اور بہت خوبصورت شعر ہے، باطن ہے بہت ایسے جو مشتعل نہیں ہیں، باطن ہے بہت ایسے جو مشتعل نہیں ہے، سب کے پہلو میں دل ہے، سب اہل دل نہیں ہے. پہلو میں سب کے دل ہیں لیکن اللہ کی محبت سے معمور دل نہیں، وہ دل کہ جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لے. یہی وجہ ہے کہ ہمارا علم بے فیض ہو رہا ہے. میں اپنے فضلاء کو، نوجوان علماء کو، خدمتگاروں کو بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے اندر تبدیلی لائیے، علم اور ذکر دونوں کے جامع بنیے. اپنے دل کو اللہ کی محبت سے آباد کیجیے، روحانیت کی تعلیم لیجیے، اپنی اصلاح کی فکر کیجیے اور کوشش کیجیے کہ آپ کے اندر وہ صفات آئے، وہ عادات آئے، وہ اچھے اخلاق آئے، وہ مضبوط کردار آئے جو ہمارے اکابر اور اسلاف کا اصل ورثہ ہے، جو ہمارے اکابر و اسلاف کی اصل میراث ہے. وہیں سے آپ کو درد ملے گا، وہیں سے آپ کو فکر اور کڑھن اور تڑپ ملے گی. یاد رکھیے، فتنوں کے مقابلے کے لیے جس ہمت، عزیمت اور جرأت کی ضرورت ہے، آپ کو اسی راستے سے وہ ہمت اور جرأت ملے گی، یہیں سے وہ درد ملے گا. آپ پڑھیے کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جب عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے بیڑا اٹھایا تو کس قدر مشقت جھیلی، پریشانیاں جھیلی، کس قدر بیماری کے شدائد کے باوجود سفر کیے اور زبردست دلائل کے انبار لگا دیے. بہاولپور کے مقدمے میں جب حضرت پیش ہوئے، ایسی زبردست بحث کرتے تھے کہ جج اش کر اٹھتا تھا اور دنگ رہ جاتا تھا. اور آپ کو ایک حصہ اس داستان کا ضرور سنانا چاہوں گا کہ کیسے صاحب علم ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب روحانیت تھے. ایک موقع پر غلام احمد قادیانی کی طرف سے پیش ہونے والے وکیل کے دلائل کا جواب دیتے ہوئے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جوش میں آ گئے اور فرمایا کہ او مرزا کے وکیل، کان کھول کر سن لو، تمہارے ان دلائل میں کوئی مضبوطی نہیں ہے، اور آؤ اگر تم ہدایت کا راستہ پانا چاہتے ہو تو میں اسی وقت، اگر تم چاہو تو میں اسی وقت مرزا غلام احمد قادیانی کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا تمہیں دکھا دوں. آؤ میں تم کو دکھا سکتا ہوں، اسی وقت دکھا سکتا ہوں. وہ مرزا غلام احمد قادیانی کا وکیل کانپ گیا، ہمت نہ کر سکا. بعد میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری سے لوگوں نے کہا کہ آپ نے اتنی بڑی بات برسر عدالت کہہ دی، تو کیسا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. فرمانے لگے اگر وہ اقرار کر لیتا تو مجھے اللہ کی ذات سے کامل یقین تھا کہ اللہ میری دعا پر یہ کر کر دکھا دیتا، اس لیے کہ اللہ ناموس رسالت کی حفاظت کرنے والے کو کبھی ذلیل نہیں ہونے دیتا. اللہ تعالیٰ عقیدہ ختم نبوت کے محاذ پر کام کرنے والے کو رسوا نہیں ہونے دے گا. سمجھیے یہ کیسی بڑی حقیقت. آج ضرورت ہے کہ ہم عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے آگے آئے، حضور کی ناموس کو بچانے کے لیے آگے آئے. ہم تو پڑھے لکھے ہیں، ہمارے پاس وسائل ہیں، ہمارے پاس اسباب ہیں. اللہ نے جب کام لینا چاہا تو ناموس رسالت کی حفاظت کا کام اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے لیا جن کے پاس نہ مال، نہ علم، نہ منصب، نہ عہدے، نہ بڑی بڑی مسندیں، نہ مدارس، نہ خانقاہ، کچھ نہیں.
ایک تانگا چلانے والا شخص تھا، عطا اللہ شاہ بخاری نے ناموس رسالت پر تقریر کی اور زبردست تقریر کی۔ اس زمانے میں حضور کے خلاف ایک بہت ہی خراب کتاب لکھی گئی تھی اور اس کو عام کیا جا رہا تھا۔ علامہ عطا اللہ شاہ بخاری نے تقریر کی ہزاروں کے مجمع میں، اور وہ زبردست خطیب تھے، اور کہتے کہتے یہاں تک کہہ گئے کہ لوگوں، آج حضرت عائشہ و خدیجہ ہمارے دروازوں پر کھڑی ہوئی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ہمارے شوہر کی ناموس پر کیچڑ اچھالا گیا، تم نے کیا کیا؟ تم نے حضور کی ناموس بچانے کے لیے کیا کیا؟ بس اتنا کہا اور اس درد سے کہا کہ سارا مجمع تڑپ اٹھا، لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ اور اسی مجمع میں غریب تانگا چلانے والا شخص تھا، وہ اٹھا اور اس نے جا کر اس شخص کو جو وہ کتاب نشر کر رہا تھا، اس کتاب کی اشاعت کر رہا تھا، جا کر اس شخص کو اس کی دکان پر قتل کر دیا۔ اس پر مقدمہ چلا، انگریزوں کا دور تھا، مقدمہ چلا، اور سارے اس زمانے کے مسلمان وکیل ایک جگہ اکٹھا ہو گئے اور یہ طے کیا گیا کہ ہم سب اس کی پیروی کریں گے، اس نے حضور کی ناموس بچانے کے لیے ایسا بڑا کام کیا ہے، ہم سب اس کی طرف سے عدالت میں پیروی کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ سارے بڑے بڑے ذہین اور عقل مند اور دانشمند وکلا ایک جگہ اکٹھا ہوئے اور آپس میں بات چیت کرنے کے بعد اس غریب تانگا چلانے والے سے وکیلوں نے یہ کہا کہ تم عدالت میں صرف ایک جملہ کہہ دینا کہ جس وقت میں نے یہ قدم اٹھایا میں اپنے ہوش میں نہیں تھا، بس ایک جملہ کہہ دینا، باقی ہم سنبھال لیں گے اور ہم تم کو پھانسی پر نہیں چڑھنے دیں گے۔ تم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، مسلمانوں کی طرف سے فرض کفایہ ادا کیا، ہم تمہارے ساتھ کھڑے رہیں گے اور تمہیں بچائیں گے۔ جب عدالت لگی، انگریز جج آ کر بیٹھے، وکلا آئے، دونوں طرف کے لوگ حاضر ہوئے، مقدمہ چلا، تو اس غریب تانگے والے سے انگریز جج نے پوچھا کہ بتاؤ تم نے یہ کام کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں کیا ہے۔ کہا تم ہوش حواس میں تھے جب تم نے یہ کیا؟ تو وہ غریب تانگا چلانے والا مسکرایا اور اس نے مسلمان وکلا کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ ہمارے مسلم وکیل بھائی ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ کہہ دینا کہ جس وقت یہ کام میں نے کیا میں اپنے ہوش میں نہیں تھا، مجھ پر جنون طاری ہو گیا تھا، اس لیے میں نے ایسا کیا، اور بس اتنا کہہ کر تم چپ ہو جانا۔ لیکن انگریز جج کو اس نے خطاب کر کے کہا کہ جج صاحب سن لیجئے، میں نے جو کام کیا ہے وہ پورے ہوش و حواس میں کیا ہے، میں نے زندگی میں ایک ہی عقل مندی کا کام کیا ہے، کیسے کہہ دوں کہ میں نے ہوش و حواس کھو کر کیا ہے؟ ایک ہی کام میں نے عقل مندی کا کیا ہے اور میں اس پر قائم ہوں۔ اور اس کی ایمانی غیرت دیکھیے کہ اس نے کہا کہ آج کے بعد بھی اگر کوئی میرے آقا کی عزت پر کیچڑ اچھالے گا اور میں زندہ رہوں گا تو میں اسے زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ یہ جذبہ تھا، یہ غیرت ایمانی تھی، یہ حمیت دینی تھی، اور اس جذبے کے ساتھ مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت الناموس کا دفاع کیا ہے۔ آج بھی وقت آ پڑا ہے مسلمانوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے سلسلے میں آگے بڑھیں اور اعلان کریں کہ ہم حضور کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور آپ کی دی ہوئی شریعت کی حفاظت کے لیے تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ جو مشرکانہ یلغار آج اس ملک میں ہو رہی ہے اس کا جواب بھی ہم دیں کہ ہم دین پر قائم ہیں، دین پر قائم رہیں گے، اور ہمارا اعلان ہے لکم دینکم ولی دین، ہمارا اعلان ہے کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ہمیں موت آئے گی اس حالت میں کہ ہم مسلمان ہوں، اسلام پر جینا ہے اور اسلام پر مرنا ہے، اور اسلام کی حقانیت کو اپنے دل میں مشعل کی طرح روشن رکھنا ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ آپ اس جلسے سے جائیں اور اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ بہت نازک ہے اور بہت اہم ہے۔ اس کو اس طرح نظر انداز مت کیجیے، اس کو چھوٹا اور معمولی سمجھ کر نہ گزاریے۔
اور جو فتنے جہاں جہاں سے ابھر کر آ رہے ہیں ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے اپنا وقت دیجیے، اپنی صلاحیت لگائیے، اپنی جان لگائیے، اپنا مال لگائیے۔ کتنی ضرورت ہے آج کہ ہم ختم نبوت کے سلسلے میں لٹریچر شائع کر کے ہر گھر تک پہنچائیں۔ آپ اس میں اپنا مال لگائیے۔ میں عام مسلمانوں سے جن کو اللہ نے دولت دی ہے، ثروت دی ہے، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنی قیمتی کمائی لگائیے کہ ہم ایسے رسالے، ایسے چھوٹے چھوٹے پمفلیٹ، ایسے اسپیکر شائع کریں کہ جو عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہر گھر تک پہنچے، علاقائی زبانوں میں شائع کیا جائے، ہر شخص کے سرہانے تک پہنچا دیا جائے، ہر مرد کو، ہر عورت کو، ہر جوان کو، ہر بچے اور بوڑھے کو بتایا جائے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔ اسی طرح علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ جمعہ کی تقریروں میں اس موضوع کو اٹھائیں، لوگوں کو بتائیں کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، حضرت مہدی کی علامات بتائیں، حضرت عیسیٰ کے آنے کی نشانیاں بتائیں، اس لیے کہ انہی نشانیوں میں گڑبڑ کر کے لوگ گمراہ کر رہے ہیں۔ حضرت مہدی کا نام کیا ہوگا، والد کا نام کیا ہوگا، کہاں پیدا ہوں گے، کس طرح خلافت قائم کرنے کی کوشش کریں گے، کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، دجال کا مقابلہ کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، جزیہ کو ثابت کریں گے، یہ ساری باتیں حدیث پاک میں آئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جب دوبارہ ظاہر ہوں گے، نکاح بھی فرمائیں گے، ان کے اولاد بھی ہوگی، پھر ان کا وصال ہوگا، پھر حضور کے ساتھ دفن کیے جائیں گے، یہ سب باتیں حدیث شریف میں آئی ہیں۔ لیکن افسوس کہ عام مسلمانوں کو یہ باتیں نہیں پتہ ہیں۔ حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، یہ دونوں باتیں ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن ان بنیادی عقائد کو جاننے والے کتنے مسلمان ہیں؟ کن کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح نازل کیے جائیں گے، کس طرح حضرت مہدی ظاہر کیے جائیں گے، دجال کیسا ہوگا، کیسی اس کے اندر صفات ہوں گی، کیسا اختیار اس کو دیا گیا ہوگا، دجال کس طرح دجل اور فریب پھیلائے گا، یہ سب باتیں آپ کے علم میں رہیں گی، تب آپ ان شکیریوں کا اور غلط اور گمراہ کن عقائد پھیلانے والوں کا جواب دے سکیں گے۔ ہمارے علماء ان موضوعات پر تیاری کر کے تقریر کریں، علامات مہدی، علامات مسیح، اسی طرح علامات قیامت، آخر زمانے میں اٹھنے والے فتنے، ان سب پر گفتگو ہونی چاہیے، اور واضح گفتگو، بہت مضبوط گفتگو، علمی تیاری کے ساتھ گفتگو۔ اس پر ہمارے علماء نے کام بھی کیا ہے، آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے علماء نے ماشاءاللہ مختلف محاذوں پر اتنا کام کیا ہے کہ ہم اس پر فخر کر سکتے ہیں۔ جس وقت یہ قادیانی فتنہ سر اٹھا رہا تھا، اس وقت جہاں علامہ انور شاہ کشمیری، عطا اللہ شاہ بخاری اور ان جیسے علماء محنت کر رہے تھے، وہیں ہمارے سلسلے کے عظیم بزرگ دارالعلوم ندوۃ العلماء کے بانی حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ بھی قادیانیت کی سرکوبی کے لیے آگے آئے۔ اور میں آپ کو ان کی تاریخی بات بتاتا ہوں کہ جس زمانے میں وہ قادیانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کتابیں لکھ رہے تھے، اس زمانے میں ان کا معمول یہ تھا کہ وہ تہجد کے وقت بھی قادیانیوں کے خلاف تحریریں لکھتے تھے، رسالے لکھتے تھے، کتابیں لکھتے تھے، اور کہتے تھے کہ مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ ان کتابوں کے لکھنے پر اللہ مجھ کو تہجد پڑھنے سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا، تہجد پڑھنے سے زیادہ ثواب دے گا۔ اور پھر اپنے مریدوں کو متوجہ کرتے تھے کہ مال خرچ کر کر کے ان کتابوں کو، ان رسالوں کو شائع کرو اور ہر گھر تک، ہر فرد تک پہنچاؤ۔ قادیانیوں کے لیے، قادیانیوں کے مقابلے کے لیے بہترین لٹریچر، بہترین کتابیں، رسالے انہوں نے لکھے، اور زندگی کے آخری مرحلے تک قادیانیوں کا مقابلہ کرتے رہے، اپنا وطن چھوڑ کر چلے گئے۔ کانپور کے رہنے والے تھے، لیکن وہاں سے منگیر گئے بہار، وہاں اس وقت وہ فتنہ پیدا ہوا تھا، اور جا کر اتنی محنت کی کہ اس فتنے کو زمین میں دفن کر دیا، اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنا۔ آج بھی ہمارے علماء کے کرنے کا یہ کام ہے،
यूपी में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, उधर आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में ये शकीलियों का फितना जड़ पकड़ रहा है। इसी तरह गौरशाही फितना इंटरनेट के जरिए फैल रहा है और कुछ लोग हैं जो इंटरनेट पर बैठे हुए गुमराही फैला रहे हैं। हमारे बहुत से जवान उनको सुनते हैं, लड़के भी लड़कियां भी, और गलत किस्म के नजरियात उनके अंदर आ रहे हैं। इन सारे गुमराह और गलत अकायद फैलाने वालों के ताक़ुब के लिए नाम बनाम हमारे उलमा को कोशिश करनी चाहिए और उसके लिए इस तरह के जलसे भी हों, जुमा की तकरीरें भी हों और नुक्कड़ों पर, चौक चौराहों पर जहां मुसलमान इकट्ठा हो उन तक बात पहुंचाई जाए। आसान जबान में छोटे छोटे रिसाले, छोटी छोटी किताबें तैयार की जाएं, 2-2 सफ़े के मजमून लिखे जाएं। ये सब तैयारियां कर कर के हम लोगों तक पहुंचे और अक़ीदे ख़त्म नबूवत की हिफाजत के इस काम में हिस्सा लें। याद रखिए, ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये बहुत बड़ी बशारत हासिल करने का सबब है, ये बाइस निजात व मग़फ़िरत है। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कादियानियत के ताक़ुब के लिए बहुत बड़ा काम किया। वो तो गुलाम अहमद कादियानी से भी जाकर भिड़ गए थे, बल्कि आपको उनकी दिलचस्प बात सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कादियान में जाकर मनारतुल मसीह बन रहा था, गुलाम अहमद कादियानी मीनारा बनवा रहा था। लोगों ने उससे कहा तुम कहते हो कि मैं मसीह हूँ, तो हजरत ईसा मसीह तो आएंगे, मीनारे पर उतारे जाएंगे, तुम्हारा मीनारा नहीं है, तुम कहाँ से टपक पड़े, बगैर मीनारे के कहाँ से चले आए। तो वो मीनारा बनवा रहा था और अभी पूरा हुआ भी नहीं था कि मर गया। और अब कैसे मरा वो भी आपने थोड़ी देर पहले सुना। ऐसे मरा कि उसके मरने की रुदात बयान करने के लिए भी आदमी को थोड़ा सा बेहया बनना पड़ता है, ऐसी बेहयाई से मरा। तो जब वो मनारा बन रहा था तो हमारे अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि क्या रोज रोज का बहस मुबाहिसा है, चलो एक दफा में फैसला कर लेते हैं, इस मीनारे पे चढ़ जाते हैं, तुम भी चढ़ जाओ, मैं भी चढ़ जाता हूँ, ऊपर से नीचे कूद जाएंगे, जो बाहयात रहा वो हक पर, जो मर गया वो बातिल पर, बस एक दफा में फैसला हो जाए। वो आमादा नहीं हुआ। बाद में अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी जो इनके उस्ताद थे उन्होंने बहुत डांटा और कहा ऐसे मुकाबला करते हैं, खुदा न खास्ता अगर तुम गिर कर मर जाते हम सब बातिल पर ठहरते। तो पूरी डांट सुनते रहे। उसके बाद आखिर में कहा हजरत आप क्या मुझको इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि ऊपर जाते चढ़ते फिर दोनों नीचे कूदते, अगर वो कमबख्त मेरे साथ चढ़ जाता वहीं से गर्दन पकड़ के नीचे फेंक देता, खस कम जहाँ पाक, एक मर्तबा में किस्सा तमाम हो जाता। तो ये कहा आप फरमा रहे हैं कि हम लोग जाते फिर चढ़ते फिर कूदते फिर हक और बातिल का फैसला होता। जो आपको सुनाना है वो ये कि अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने जबरदस्त मुकाबला किया और कादियानियत के फितने को जमीन में दफन करने के लिए अपना सारा जोर खर्च किया, उन अताउल्लाह शाह बुखारी के बारे में ये बात है कि उनकी जिंदगी में एक नेक और साले शख्स हज के लिए गए हुए थे। हज से फारिग होकर मदीने मुनव्वरा गए, वहाँ हुजूर के रोजे पर हाजिर होते रहे। फिर जब वहाँ से वापस लौट कर आए तो अताउल्लाह शाह बुखारी की खिदमत पर पहुँचे, तन्हाई में उनसे वक्त लिया और जाकर उनको ये कहा कि आपके लिए एक बशारत है कि जब मैं हज से फारिग होकर मदीने मुनव्वरा हाजिर हुआ और हुजूर के रोजे पर बार बार हाजिरी देता रहा तो एक दिन मुझको हुजूर की जियारत नसीब हुई। हुजूर ने मुझसे ये कहा कि जब तुम हिंदुस्तान वापस लौट कर जाना तो अताउल्लाह शाह बुखारी से मेरा सलाम कह देना और कह देना कि खत्म नबूवत के लिए जो काम वो कर रहे हैं वो बहुत मुबारक काम है। ये है मेरे भाइयों बशारत। ये बशारत हमें भी हासिल होगी अगर हम इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ, अल्लाह ताला की रजा पर निगाह रखते हुए अकीदे खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए आगे आए, कोशिश करें और उसके लिए जान, माल, वक्त और सलाहियत की कुर्बानी दें। हमारे वो नौजवान काबिल मुबारकबाद हैं जिन्होंने आज का ये इजलास मुनक़द किया और शकीलियत, गौहरशाहियत, बाबियत, बहाइयत, कादियानियत और जितने भी खत्म नबूवत के मुनकिरीन
کی جانب سے اٹھائے جانے والے فتنے ہیں، ان کی سرکوبی کے لیے، ان کے تعاقب کے لیے آپ حضرات کو یہاں جوڑا، بھائیوں کو بھی، بہنوں کو بھی، اور آپ کو علماء کے ذریعے واقف کرایا کہ یہ کتنا بڑا فتنہ ہمارے سماج اور معاشرے میں پیدا ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ سب کا آنا بہت مبارک ہے، مگر جاتے ہوئے یہاں سے ایک پیغام لے کر جائیے، اور وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ نے خود فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری پیغمبر ہوں اور تم آخری امت ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا، اب ہمیں حضور کی تعلیمات ہی پر عمل کرنا ہے، اسی پر جینا ہے، اسی پر مرنا ہے، اور آخری سانس تک حضور کی تعلیمات کو عام کرتے رہنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خوبصورت، پیاری، پاکیزہ، منور تعلیمات کہ اگر ہم دنیا کے انسانوں تک ان کو پہنچائیں تو ساری دنیا میں روشنی اور نور اور اجالا پھیل جائے۔ آج کتنی ضرورت ہے کہ ہم حضور کی تعلیمات کو عام کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دنیا کے انسانوں تک پہنچائیں۔ ہزاروں روحیں پیاسی ہیں، سینکڑوں انسان متلاشی ہیں۔ دنیا کے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ان تک ان کے درد کی دوا پہنچے، ان کے زخموں کا مرہم دیا جائے۔ انسانیت سسک رہی ہے، تڑپ رہی ہے، انسانیت حق کے لیے متلاشی ہے، انسانیت حق کے لیے پیاسی بنی ہوئی ہے، لیکن ہم ان کو ان کے درد کا درما، ان کے زخم کا مرہم نہیں دے پا رہے ہیں۔ انسانیت کے درد کی دوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات میں، حضور کے پیارے نمونے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کے اس جلسے سے آپ عہد کر کے جائیں، تمام بھائی، تمام بہنیں یہ پیغام لے کر جائیں کہ اب جب تک زندگی باقی ہے انشاءاللہ خود بھی حضور کی تعلیمات پر عمل کریں گے اور دوسروں تک بھی ان تعلیمات کو پہنچائیں گے۔ سب ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اسی طرح یہ بھی عزم کریں کہ عقیدہ ختم نبوت کے محافظ بن کر جئیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کو عام کرتے رہیں گے اور برابر اعلان کرتے رہیں گے کہ حضور آخری نبی ہے، اور جو گمراہ کن عقیدے رکھنے والے لوگ آ رہے ہیں ان سے اپنی ملت کو بچانے کے لیے ہر ممکن تدبیر اختیار کریں گے۔ چونکہ وقت ہو چکا ہے اور یہاں کے منتظمین نے ماشاءاللہ آپ حضرات کو یہاں جمع کر کے مجھے یہاں بلا کر آپ کے سامنے اس مبارک عنوان پر کچھ کہنے کا موقع عطا فرمایا، میں اس کے لیے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اور چونکہ وقت کی گنجائش اب نہیں رہ گئی، اس لیے کچھ اور باتیں جو کہی جا سکتی تھی انشاءاللہ پھر کسی وقت آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ابھی تو بس دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہاں کے علماء کی، جوانوں کی، یہاں کے سماجی کارکنان کی ان خدمات کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نظر بد سے سب کی حفاظت فرمائے۔ جاتے جاتے ایک پیغام البتہ اور دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو اصلاح معاشرہ کا کام ہے، معاشرتی مسائل کے سلسلے میں جو خدمت انجام دینے کا اس وقت ہم سب پر ایک فریضہ عائد ہوتا ہے، اس سلسلے میں بھی ہمارے علماء، ہمارے مختلف اداروں سے جڑے ہوئے احباب توجہ دیں۔ بہت سارے فتنے، بہت سارے مسائل، بہت ساری برائیاں، بہت ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ہم سب کو مل جل کر ان خرابیوں، ان بیماریوں، ان معاشرتی بگاڑ کے سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہماری نسل محفوظ رہ سکے، پاکیزہ بن سکے، صحیح راستے پر گامزن ہو سکے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت سے جڑ کر کامیابی حاصل کر سکے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔